مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری اور اہالیان سمندری کی طرف سے ہم اپنے معزز مہمان محسن جماعت محسن پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمن بن محمد الازہری ان کو اپنی اس مسجد میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پیرانہ سالی کے باوجود گناہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے اس چھوٹے سے قصبے اس چھوٹے سے شہر اس کے لیے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، ہماری خوشبختی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہماری جماعت پر ہم پر تادیر قائم فرمائے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت کا اظہار، جس پیار کا اظہار ہمارے ان بزرگوں نے کہ ان کے بیٹے ان کے پوتے وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جس قدر ہمارے ساتھ، ہماری اس جماعت کے ساتھ، ہماری اس مسجد کے ساتھ جس قدر محبت کا اظہار کیا۔ اور یقیناً جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ بزرگ جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، جہاں الحمدللہ دینی خدمات ان کی تصنیف کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اس کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ ایک ابتدائی جو بندہ قرآن کو، اس کی گرامر کو، اس کے الفاظ اور معانی کو سمجھنا چاہتا ہے، ہلکی پھلکی گرامر اور اساتذہ کے لیے ایک رہنما تفسیر جو ہے وہ ان کی، وہ بھی الحمدللہ وہ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمارے یہ بزرگ ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور اسی طرح امریکہ میں، برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں تبلیغی دورے الحمدللہ دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح انڈیا میں جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی ذکر کیا تھا، مسلسل تبلیغی دورے کہ جب تک اس کی حکومت کی طرف سے پابندی نہیں لگی جاتے رہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نوجوانوں کے لیے بھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدانوں میں بھی اپنا لوہا منوایا، اور ہماری پاکستان اس کی قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم جو ہے اس میں ماشاءاللہ ویسٹ انڈیز میں، انگلینڈ میں، سری لنکا میں اور دیگر ممالک میں دورے کیے، اور ہمارے ملک کے لیے بھی ماشاءاللہ کھیلے۔ اور اسی طرح پھر قاہرہ جامعہ ازہر وہاں سے بھی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی۔ تو میں آپ کے اور ان کے درمیان اب زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا، الفاظ نہیں ہیں ہماری جماعت کے پاس، ہمارے ان معزز مہمانوں کے پاس کہ جو ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ پیرانہ سالی کے باوجود تشریف لائے، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کو ہم پر دیر تک جو ہے ان کا سایہ شفقت اللہ پاک فرمائے، اور ہمارے ان بزرگوں کے علم میں، عمل میں، ایمان میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرمائے۔ خلوص کے ساتھ اسی طرح دین کی دعوت، دین کی تبلیغ للہیت کے ساتھ جس طرح یہ پہلے کرتے آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید توفیق بھی فرمائے۔ تمام دوست دعا بھی کریں خصوصاً ان بزرگوں کے لیے بھی کہ اللہ پاک ان کی ان دینی خدمات کو ان کے انبیاء کے ساتھ کا
اللہ پاک ذریعہ بنائے، اور انشاءاللہ بہت سے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ انشاءاللہ درس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ بہت سے دوستوں نے آپ کی آمد کا سننے کے بعد بیماروں کے لیے، پریشان حال دوستوں کے لیے انہوں نے ہمیں گزارش کی تھی کہ آپ بزرگوں سے ہمارے لیے دعا ضرور فرمائیں، تو میں درس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان فضل الرحمن بن محمد الازہری صاحب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بوڑھا بابا بوڑھا ضعیف نحیف اس قابل نہیں ہے کہ سفر کر پائے، دور دراز جائے۔ یہ پتہ نہیں سعود صاحب نے کیا چکر چلایا اور 6 مہینے پیچھے لگے رہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ٹالنے کی، بڑے عذر پیش کیے، لیکن وہ برابر تکرار اصرار کرتے رہے، اور آج اس بابے بڈھے کو سمندری کی سیر کرا دی۔ سیر کیا ہوئی یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ اتنی دور ہے اور سفر میں اتنی مشکلات پیش آئیں گی۔ مجھے تو یہی کہتے تھے 2 گھنٹے کی بات ہے ساری، کوئی بات نہیں ہے، قریب ہی ہے سارا، سمندری اچھی سمندری ہے۔ سمندری تک پہنچتے 3.5 گھنٹے لگ گئے، اور پھر راستہ جو تھا خاص طور پر فیصلہ آباد والا راستہ کوئی اچھا راستہ نہیں تھا۔ جو کل سارا دن بیٹھ کے میں بخاری دیکھتا رہا، قرآن دیکھتا رہا، ترمذی دیکھی، ابو داؤد کو دیکھا، فتح الباری کو دیکھا، اور بھی جو کچھ ذہن میں آئی کئی باتیں، تو وہ ساری فیصلہ آباد سے یہاں تک آتے آتے سب نکل گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں مامو کانجن آج سے بہت سال پہلے 3 مرتبہ گیا ہوں شاید۔ ایک جمعہ پڑھایا تھا اور 2 مرتبہ رات کو تقریر کی تھی۔ صوفی عبداللہ اللہ ان پر رحمت کو بارش برسائے، وہ ایک رات میرے گھر میں بھی رہے تھے۔ سرگودے کے کمشنر، آپ کو نہیں پتا کہ میں اپنی جوانی میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، میں پاکستان کا پلیئر رہا، ٹیسٹ میچ لاہور میں بڑا نام تھا، بڑی واقفیت تھی، اور لاہور کا ڈی سی میرے ساتھ جم خانے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ وزیر اعظم کا خالو، وزیر اعظم کا ایک اور خالو، وہ بھی کرکٹ کھیلتا تھا میرے ساتھ جم خانے میں، اور اس کے جتنے کزن وزن تھے وہ بھی سب وہیں ہی آیا کرتے۔ ایک کزن بریگیڈیئر فاروق، نیک آدمی، میرے پاس آیا جب فوج سے ریٹائر ہوا تو داڑھی نہیں تھی، میرے سب پاس آنا جانا شروع ہوا، یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے ایسے۔ تو میں کہا تم خود پڑھے لکھے آدمی ہو، کچھ پڑھو۔ میری عادت یہ رہی ہے کہ مجھے کو 55 سال ہو گئے اور 47-48 سال خطبے دیتے ہوئے ہو گئے، تو میں جہاں بھی جاتا یہی کہتا ہے، اوے لوگوں خدا کے لیے پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو پہلا سبق ملا اللہ کی طرف سے وہ کیا تھا؟ اقرا۔ اقرا۔ مسلمان بہت اس پر عمل کر رہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں جو آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ نماز میں کھڑا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
نماز پڑھنے والا جو آدمی ہو وہ فحاشی کے قریب نہیں جا سکتا۔ منکر اس بات کو کہتے ہیں جس کا انکار کیا جائے تو دین جن باتوں سے روکتا ہے وہ تمام ہی منکر۔ نماز آدمی پڑھے اور پھر منکرات کا مرتکب ہو اور فحاشی۔ میں 14 سال کا تھا جب پاکستان بنا۔ امرتسر سے ہمارا تعلق تھا۔ پاکستان کی تاریخ چلی، 8ویں جماعت کا امتحان ہونے والا تھا، کرفیو لگ گیا تو وہ MU ہائی سکول اس کے ساتھ MU کالج تھا، تو لڑکے کالج والے لڑکے جلوس نکالتے تو سکول والے بھی ساتھ شریک ہو جاتے، خوب نعرے لگا نہیں کہ رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کدھر گیا لا الہ الا اللہ؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ پاکستان سا جب سے بڑا ہے، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، جو وعدے کیے گئے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ آپ میں کوئی ایسا بزرگ بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے پاکستان بنتا ہوا دیکھا ہو؟ میرے خاندان نے پاکستان کے لیے خون دیا، عزت کی قربانی دی۔ میرے ماموزاد بھائی کو سکھوں نے ان کی حویلی میں آ کر اونچی اونچی دیواروں سیڑھیاں لگا کر اندر آئے اور گھر میں آ کر ان کو ذبح کر دیا۔ میری ایک ماموزاد بہن پتہ نہیں کہاں، تو ہمارا حال، میں نے بڑے وٹے مارے ہوئے، بڑے نعرے لگائے ہوئے، کیا ملا؟ کیا ملا مجھے؟ بچ میں نہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فریب ہی فریب ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اس کا متحد، اس کا نوکر، آپ اسے آزاد کرے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کوئی آدمی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تو کیا گورے کو یہ پسند تھا کہ ہمیں آزاد کرے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ 1834 کی بات ہے کہ ایک گورا، اس کا نام میکولے تھا، وہ انگلستان سے آیا، 4.5 سال ہندوستان میں رہا۔ وہ ہندوستان میں گھوما پھرا، یہ جو تعزیرات پاکستان، یہ قانون جو ہمارا پاکستان میں لگا ہوا ہے، اسی گورے کا بنایا ہوا ہے۔ 511 دفعات اسی نے یہ مجموعہ تیار کیا تھا۔ وہ ہندوستان میں گھومتا رہا اور اس نے رپورٹ لکھی کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، آپ اگر اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ ایک جماعت تیار کریں، رنگ تو ان کے کالے ہوں، ہندوستانی بولنے والے ہوں، لیکن اس جماعت کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ آپ کی تابعدار، فرما بردار اور آپ کی جگہ کام کرنے والی ہو۔ چنانچہ 1839 میں 6ٹھی جماعت سے انگریزی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے گورا انگلستان سے آتا تھا تو اس کو فارسی سیکھنی پڑتی تھی، فارسی کا سبق لینا پڑتا تھا،
سارا کچھ یہاں جو نظام تھا وہ فارسی میں تھا. اس نے آہستہ آہستہ جماعت تیار کرنی شروع کی. 1947 میں وہ جماعت تیار ہو گئی اور وہ کچھ ہندوستان کی سربراہ بن گئی، کچھ پاکستان کی سربراہ بن گئی. محمد علی جناح کہاں پڑھے؟ کراچی میں 10ویں جماعت کی. 4 سال انگلستان میں پڑھے، بیرسٹر بن گئے. موتی لال نہرو وغیرہ جو تھے، ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ جو تھے، آئی چندری کر جو تھے، وہ وہی جماعت تھی جن کے سپرد پاکستان اور ہندوستان کر دیا گیا. حال ہی میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا کی بات کر رہے تھے، دعا میں بڑا زور ہوتا. جہاں انسانی تمام وسائل پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، جواب دیتے ہیں، وہاں سے دعا کی ابتدا ہوتی. لا يرد القضاء الا الدعاء، ترمذی کے الفاظ کہ اگر قضا کو اللہ کے فیصلے کو کوئی شے بدل سکتی ہے، دعا ہے. کیونکہ وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے. وہ میں نے جو کہا کہ کتنے ہیں جن کو نماز کی دعا، نماز کا ترجمہ آتا ہے، کتنے ہیں بھائی؟ دیکھو ایمانداری کے ساتھ آج جو مضمون ہے وہ مضمون اصلاح معاشرہ ہے. اصلاح معاشرہ پر میری ایک نظم ہے. وہ شہر وہ کدھر ہے؟ تمہارے دیا تھا تو بیٹا میں نے اسی لیے دیا تھا کہ مجھے دو وہ دو نہ، وہ مجھے ذرا کہاں ہے وہ اصلاح معاشرہ مضمون کیوں رکھا؟ کہ میں جب سے پاکستان بنا ہے میں اس کا شکار ہوں. میں نے لوگوں کو بہکتے ہوئے دیکھا ہے، رائے حق کی طرف آنے والوں کو بہت کم دیکھا ہے. اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب وہ اللہ تعالیٰ چھٹی کرائی اس کی، تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندوں کے سوا باقی سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو رائے حق سے ہٹا دوں گا. اب مخلص کتنے ہیں؟ میں نے کہا نا 55 سال ہو گئے مجھے، 55 سال ہو گئے. میں باہر ادھر ادھر کیوں نہیں جاتا؟ میں دنیا دار آدمی ہوں. یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چٹائیوں پہ بٹھایا اور ایسی پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی جو کہ عام لوگوں کو، عام علماء کو حاصل نہیں ہوتی. مولوی صاحب بتائیں گے کہ کتنے آپ نے اپنی زندگی میں ایسے شاگرد دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی عربی کی پہلی کتاب سے شروع کر کے 10ویں تک عربی کی کتابیں پڑھی ہوں، پھر صرف نحو، کتاب الصرف، کتاب النحو بھی پڑھی ہو، پھر آگے جا کے احادیث کا سلسلہ، بلوغ الرحمن، مشکوٰۃ، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسلم وغیرہ، ساری فقہ قدوری. اور کوئی ایسا شاگرد آپ نے دیکھا زندگی کہ اس نے اپنے منہ سے ابتدائی کتابوں سے لے کر انتہائی کتابوں تک ایک ایک لفظ اپنے استاد کو سنایا ہو؟ کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ شرف اس حقیر فقیر کو حاصل ہے. 2 استاد،
ایک ایک لفظ پڑھ کر وہ جو کتاب ہے یوسف صلاح الدین صاحب اللہ ان پر رحم کرے، رحمتوں کی بارش برسائے، میرے ساتھی رہے ہیں، ادارے میں میرے معاون رہے ہیں، انہوں نے یہی بات لکھی کہ ابتدائی لے کر انتہائی سبقاً میں نے استادوں کو سب کچھ سنایا ہے۔ احادیث میں ہوتا ہے حدثنا، ہم سے استاد نے بیان کیا، اخبرنا استاد نے ہمیں خبر دی، یہ نہیں ہوتا قرأت علی استاذی، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ شرف عطا فرمایا، میں دن رات سجدے میں گر کر اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کروں تو نہیں کر سکتا۔ اور مجھ ایسا آدمی، کاروباری آدمی، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم برانڈس روڈ پہ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس وقت ماشاءاللہ 2 دکانیں وہاں ہیں، کاروباری آدمی، سارا دن میں باہر کیوں نہیں جاتا تھا؟ بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو، میرا کوئی نام ہی نہیں جانتا، بہت کم لوگ۔ کیوں؟ میں جاتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے نہیں جاتا تھا کہ میں نے تو دکان پہ جانا ہوتا تھا، 9 بجے 8 بجے دکان کھولنی ہے، اگر میں رات کو 3 بجے گھر آتا ہوں تو دکان کون کھولے گا؟ رزق حلال کا سلسلہ کیسے بنے گا؟ اصل بات جو ہے وہ رزق حلال ہے، لقمہ حلال، لقمہ حرام پیٹ میں جاتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دعا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، میں دعا مانگو تو اللہ قبول کر لے۔ تو آپ نے فرمایا اطب مطعمک، اپنا لقمہ جو ہے کھانے والا اس کو حلال کر، پاک کر۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی پسند کرتا ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے۔ حرام کھائے اور نمازیں پڑھے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات اصلاح معاشرہ کس طرح ہوگا؟ حرام بھی حرام ہے، اور پہلی بات ملک سود میں ڈوبا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا دبا پہنچے گا۔ یہاں دبا نہیں، حال پیدا ہونے والا بچہ سودی قرضے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، لڑائی ہے، چھوڑ دو سود۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ ایمان والو، اگر ایمان والے ہو تو جو سود کا باقی حصہ لین دینا چھوڑ دو۔ تو یہاں سودی قرضے کے لیے کتنی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ قرضہ جاتا کدھر ہے؟ یہ ٹوٹی ہوئی سڑک مجھ جیسا بوڑھا آدمی، میری پسلیاں ہل گئی، یہ تو پتہ نہیں سعود صاحب نے کیا چکر دیا مجھے، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہے، یہ 6 گھنٹے 2 سکر 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگ گئے، وہ سمندر ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، آتی ہی نہیں ہے۔ وہ ماموں کانجن جاتے ہوئے یہاں سے گزرا ہوں تو وہ جو ہے ایک ہی بازار تھا، یہاں سے ادھر جا کے آگے جاتے تو ادھر آ گئے، ایک ہی بازار ہی۔ اب تو سمندر ہی ایسا سمندر بن گیا، آتی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ تو اصلاح معاشرہ کا کس طرح ہوگا؟ اگر آپ ترجمے کے ساتھ نماز، پہلی بات نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو معراج کی رات آپ کو دیا گیا تحفہ ہے، اور اس کا معنی ہائے آدمی یہ نماز پڑھتے ہوئے یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہ جو یا ہے نا عربی گرامر کی روح سے میرے جو آج کل جس میں مسجد میں خطبے دے رہا ہوں 4 سال ان سے پڑھا ہوں اور وہ گرامر کے بہت اچھے استاد. آپ جتنے علماء ہیں ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے جتنے علماء ہیں ان کی تفاسیر دیکھیں گرامر نہیں آپ کو ملے گی. لیکن اللہ نے جو مجھ سے جتنا تفسیر کا کام کروایا ہے گرامر کے ساتھ کروایا. 17 سال ریڈیو پاکستان سے میں کام کرتا رہا ہوں تو وہ اس چھوٹی سی تقریر میں قرآن حکیم اور ہماری زندگی تو وہ جو اس میں نے وہ ان سے کہا کہ یہ جو گرامر مجھ سے کرواتے ہیں باقی لوگوں سے نہیں کرواتے, مجھ سے گرامر جو کرواتے ہیں تو میرے جاننے والے چند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا 2-3 منٹ آپ کی بات کا ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی, آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. وہ گرامر کی ان کو کیا پتا. تو وہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے جو ڈائریکٹر تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے یہ آپ کا جو پروگرام ہے نا یہ علماء کے لیے, یہ پروگرام علماء سنتے ہیں. آپ کا یہ جو حصہ ہم نے نہیں ہے, آپ نے یہ حصہ رکھنا ہے. اور ان دنوں میں وہ جو ہے نا کوئی یہ فوٹو سٹیٹ کا کوئی بندوبست ٹھیک نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو قرآن حکیم اور ہماری زندگی کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہیں نا وہ کچھ 400 سے اوپر ہیں. اور یہ جو ہے اس میں یہ دوسری بیچ میں روزمرہ کے کہ بھئی جھوٹ نہ بولو. اور اس سے بات یاد آئی, ضیاء الحق صاحب سے ملاقات 10 آدمی وفد تھا گئے تو وہ نہیں یہ ایک اور موقع تھا وہاں آخری وقت تھا, شاید وہ پہلی بات ہے چاہے دوسری, اب بوڑھا ہو گیا, میں نے پہلے ہی کہا نا بہت کچھ ذہن سے اتر گیا ہے. وہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ وہ جو ہے یہاں تو میرا خیال وہ جو آخری مرتبہ جب وہ گئے ہیں دنیا سے تو انہوں نے سارے پاکستان میں سے صرف 12 اسکالر جمع کیے اور مجھے بھی اسلام آباد لے جایا گیا, دکان سے مجھے لیا. مجھے یہ نہیں بتایا کہ ضیاء الحق صاحب سے ملنا ہے, میں بڑا خلاف بولتا تھا. میں کہتا تھا کہ آپ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام لگاتے کیوں نہیں. میں نے کہا یہ ٹیکس نظام ہے اس کو ختم کریں اور زکوٰۃ کا نظام لگائیں, وہ بہترین نظام ہے. انہوں نے کہا مقالہ لکھے. میں نے مقالہ لکھا, ان کو دیا, ان کو بڑا پسند آیا, انہوں نے بہت اچھا خط مجھے لکھا, وہ مقالہ چھپ گیا. وہ مقالہ جو ہے تو میں نے کہا اس کو بند کریں. کہتے انہوں نے علماء کے سیرت کانفرنس میں یہ میری تجویز پیش کی, کسی عالم نے میرا ساتھ نہیں دیا کیونکہ مدارس قائے سے چلتی ہے, قائے سے چلتی ہے. جی مودی صاحب قائے سے چلتے ہیں. تو وہ کہنے ضیاء الحق صاحب نے مجھے کہا آپ کوٹ جائیں. میں نے کہا جی کوٹ میں کیسے جاؤں, وہ تو فسکل لا ہے, مالیات, یہ قانون جو ہے چیلنج نہیں ہو سکتا. میں آپ کے لیے آرڈیننس نکالتا ہوں. چنانچہ آرڈیننس نکلا, میں عدالت میں گیا, ہائی کورٹ گیا. ہائی کورٹ نے کہا وفاقی شرعی عدالت میں جائیں, وہاں گیا. لاہور میں ہیرنگ, اسلام آباد میں ہیرنگ ہوئی, بڑی 2-3 دن بڑی اچھی ہوئی. اور اچانک کی وہ پول 5 ججوں کا بینچ تھا, اچانک کی وہ چیف جج صاحب جو ہے نا کہنے لگے آپ یہ 1922 کا ایکٹ جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر آپ مانتے ہیں اس کی کسی شک پر اعتراض کریں تو ہم آپ کی بات سنیں گے. میں نے کہا نہیں, میں گورے کے قانون کو نہیں مانتا, میں مسلمان ہوں, میرا قرآن اور سنت پر ایمان ہے. قرآن کہتا ہے قیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, میں زکوٰۃ
تو جج صاحب کہنے لگے جی وہی مونچھوں والے جج تھے، کہنے لگے جی جو آپ کہتے ہیں وہ مان لیں تو پاکستان کا سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی قرآن و سنت کو ٹھپ کریں، اپنا نظام آپ کا جو ہے نا اس کو چلاتے رہے۔ میں نے 1992-94 میں سپریم اور کو پاکستان میں کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا، چیف جج کا بیان تھا کہ میں نے آپ کی رٹ کی 70 کاپیاں بنائی اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء کو بھیجی، اور یہ دیکھیں جو 4-5 آئے ہیں ان میں سے آپ نے سنا کوئی کام کا نہیں ہے، آپ ہی ہیں جو بولتے ہیں۔ میرا وہ مقالہ میں مصر گیا، شریعہ کورس کیا، میں نے اس کو عربی میں ڈھال کے تو وہ جو رسالے والے ایڈیٹر کو دکھایا، اس نے کہا یہ مضمون تو بہت زبردست ہے اور آپ نے محنت بھی بہت کی ہوئی ہے، یہ میں نے شائع کرنا ہے لیکن ہماری حکومت نہیں مانتی اس کو، اسی طرح ہے، لیکن چونکہ آپ نے بہت محنت کی ہوئی ہے تو میں اس کو شائع کروں گا۔ وہ میں نے الازہر کے باہر ایک دکاندار کو وہ دکھایا، چھوٹا سا رسالہ، تو وہ کہنے لگا یہ مجھے دے دے۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا میں اس کا معاوضہ دوں گا۔ میں نے کہا کتنا دو گے؟ اس نے جو وہ کہا تو میں نے وہ حساب لگایا تو 35,000 روپیہ بن گیا، چھوٹا سا رسالہ 35,000۔ وہاں ایک صوفی استاد تھے، وہ بڑے میرے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، اور وہاں ایک عید آ گئی، میں بڑا اداس، لاہور میں اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو وہاں ہاسٹل میں پڑا ہوا، کوئی ملنے والا نہیں، تو میں نے اس صوفی استاد کو فون کیا، اس نے مجھے کہا تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے بچوں کو کہا، جمع کیا، میرے ساتھ بٹھایا، بڑا اچھا، پھر اپنے بیٹے سے کہا، ونگ کمانڈر تھا ایئر فورس میں، جاؤ جا کے شیخ کو چھوڑ کے آؤ۔ میں نے اس سے کہا یہ اس طرح کا یہ ہے، مجھے کہا دیکھ تمہارے حالات کیسی ہیں؟ میں کہا حالات تو بہت اچھے ہیں، یہ تو میں پھنس گیا ہوں یہاں آ کے، یہ میرا ماحول ہی نہیں ہے، میں تو واپس جانا چاہ رہا تھا تو یہ انہوں نے مجھے واپس نہیں جانے دیا، یہ پکڑ لیا مجھے انہوں نے۔ وہ تو کہنے لگا یہ تمہارا جو مقالہ ہے یہ بڑا زبردست مقالہ ہے، یہ اگر رسالے میں شائع ہو جائے تو تیری اس سے بڑی عزت ہوگی، دنیا میں جائے گا، عربی دنیا میں بہت تیرا نام ہوگا، یہ نہ دینا، یہ نہ بیچنا۔ چنانچہ میں نے وہ اس کو ایڈیٹر کو دیا، اس نے میرے حوالے چیک کرنے کے لیے 12 گھنٹے لگائے، 4 گھنٹے کی 3 نشستیں ہوئی، 12 گھنٹے، کہنا میں سب جو حوالے ہیں چیک کروں، تو چیک کیا اور اس نے شائع کیا۔ تو اللہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، میرا ایک عدالت میں معاملہ ہے، میرے 5 کرایہ دار ہیں، بے ایمان، مکار، دغاباز، جھوٹے، وعدہ خلاف، لاکھوں روپے میرے دینے ہیں۔ جب میں پہلے بڑا اچھا نظام تھا کہ چلو نہیں اب نکل جاؤ، وہ ایک آ گیا قبضہ گروپ ٹائپ والا، اس نے وہ عدالت چلا گیا، جھوٹ بولا جناب یہ ہے وہ ہے۔ عدالت نے نہیں دیکھا کہ آیا جو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت دے۔ جو میں نے کہا یہاں کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، ایسے زبانیں۔ لیکن 3 جج جو تھے وہ بڑے اچھے سلوک مجھ سے انہوں نے بڑا اچھا کیا، میں بولتا بالتا بھی تھا تو وہ برداشت کرتے تھے اور میرے ساتھ تعاون کر کے ذرا بتاتے تھے کہ آپ کا معاملہ جو ہے نا یہ ایجیکٹمنٹ کے ذریعے ٹھیک ہوگا۔ تو وہ چوتھا آیا تو وہ ذرا رف قسم کا تھا، اس نے تھوڑا سا میرے ساتھ وہ جو سلوک کیا تو مجھے غصہ آ گیا،
اور میں نے کہا آپ کا جو آئین ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے قرآن و سنت از اے سپریم لا، قرآن و سنت جو ہے سپریم قانون ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں گورے کے قانون کی بات کر رہے ہیں، میں اللہ کی بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کرتا ہوں، اور آپ گورے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ آپ کے نزدیک گورے کا قانونی سپریم لا ہے، قرآن و سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹے مکار فریبی دغا باز جو لوگ ہیں آپ ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ اور میں غصے میں یہ ساری باتیں کہہ کے آگے، اور میرا پوتا وہاں کہنے لگا، اس نے کہا آپ نے دادا جی کو سمجھاؤ اگر یہ رویہ ان کے رکھا تو یہ اندر ہو جائیں گے، ان پر توہین عدالت کا کیس بن جائے گا۔ میں شکر یہ ہے کہ اس نے 3 منزلیں نیچے اتر کر مجھے بتایا، اگر اسی وقت مجھے بتاتا تو اسی وقت دھماکہ ہو جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرح صحیح ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ معاشرہ آپ درست کریں۔ یہ معاشرہ ہر آدمی پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ خود آدمی اپنا بہترین محاسبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جب تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ کاہے کے لیے عذاب دے گا؟ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لے آیا اس نے اپنی اصلاح کی، نیک عمل کیے، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جو تو اتنا کرم والا ہے۔ تو بات کیسی ہے؟ پہلے مجھے خطیب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، پھر جو ہے سننے والے ان کو محاسبہ کرنا ہوگا، گھر میں جو سربراہ ہے وہ اپنا محاسبہ کرے۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جب بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو میں رات چارپائی پہ لیٹ کے سوچتا ہوں کیا ہوا، اللہ کو کیا پڑی ہے، کیوں مجھے تکلیف آئی۔ میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو کہتا رہتا ہوں، اور وہی کو معاملہ کو خراب ہو گیا، دیکھو کیا بات ہے۔ دیکھو یہ میرا بڑا بیٹا جو ہے اس کا بھی بہت کردار ہے۔ اس کو جب میں نے بتایا سمندری، پتہ نہیں کہاں ہے سمندری، اگر میں گیا سمندری وہ غرق ہو جاؤں گا، بہت سمندری میں کیا ہوگا۔ اس نے کہا ابا جی آپ گھر میں رہتے ہیں، نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں کہیں، تو آپ تھوڑا سا نکلیں اور پھر دیکھیں وہ آدمی جو ہے اتنا وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو چلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ وہ گاڑی لے کے جا گیا، چلے میں لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ اس کا بھی ہے ہاتھ، بیچ میں ہاتھ ہے اس کا، یہ ہے سعود صاحب کا بھی ہے، لگے رہے پیچھے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑی بڑی اچھی باتیں کرنے والے ہیں، تو میرے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن میں نے سوچا چلو ایسا نہ ہو۔ ایک بڑا مزہ آیا، ہم لاہور میں کچھ 40 سال پرانی بات ہے، لاہور میں وہ ٹاؤن شپ کے پاس ایک وہ جگہ تھی، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، تو وہاں ایک نئے اہل حدیث ہونے والوں نے وہ مسجد بنائی، تو وہ 3 آدمی میرے پاس آئے کہ آپ کا اس میں درس کروانا۔
وہ میں نے کہا دیکھو وہ جو ہے تم لوگ پنجابی لوگ ہو تو ہمارے حافظ عبدالقادر صاحب ہیں، وہ ان کے پاس اتنا ان کی ڈائری بھری ہوئی ہے، ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، کہتے ان کا کروا لیا۔ میں کہا اچھا مولانا شیخو پوری کو بولا، وہ بڑا اچھا، میں نے کہ ان کا بھی کروا لیا۔ غیر علامہ صاحب نظیر کو بولا، ان کا بھی کروا لیا۔ وہ میں نے کہا میں نے کیا کرنا، میں تو ایسے سیدھی سیدھی باتیں کرنے والا آدمی ہوں، تو میرا کیا فائدہ، نہ میں کوئی گا کے تقریر کرتا ہوں، نہ کوئی شعر و شاعری کرتا ہوں، تو چھوڑو مجھے۔ وہ میں نے وہ 2 آدمی تھے، وہ تو میں نے مہارت کی، وہ بیچارے چپ ہو گئے۔ ایک ان میں کوئی 6 فٹ یا اس سے کچھ لمبا ایک بزرگ بوڑھا آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی کوئی 8 فٹ کا تھا۔ اس نے ایسے ڈنڈا پکڑا اور اس کو زمین پہ ٹھک 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 3 مرتبہ مارا۔ کہنے کا بیبا مولوی ایک بات میری بھی سن لو۔ میں کہا جی سنائیے۔ بیبا مولوی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں تم اور میں حاضر ہوں گے، میں تمہیں پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جا کر کہوں گا اللہ تو نے اس آدمی کو اپنے دین کا علم دیا، قرآن و سنت کا علم دیا، تیرے نام پر ہم اس کے پاس گئے، اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ وہ میں کہا بابا ٹھہر جا۔ میرے بھائی جو ہیں وہ انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، تو میں اکیلا دکان پہ ہوتا ہوں، صبح آتا ہوں شام کو جاتا ہوں، راہ پر لکھائی پڑھائی کو کرتا ہوں، میرے بھائی کو آنے دو پھر مجھ سے رابطہ قائم کرنا۔ تو وہ جو ہے یہ پتہ نہیں سعود صاحب نے بھی کیا کیا، وہ تو لاہور میں لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں درد کے لیے میں نہیں جاتا۔ تو وہی ایک بابا ہے جس نے ڈنڈے کے ساتھ مجھے ڈرایا، پتہ نہیں یہ ڈنڈا تو نہیں کھڑکایا انہوں نے، لیکن یہ جو ہے لگے رہے پیچھے۔ تو بات اصلاح معاشرہ، اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب یہ جو ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کا معنی سیدھا سا سادہ سا معنی جو ہے، اگرچہ اس میں بہت سے اقوال ہیں تقوی کیا ہے، امام ابن حجر نے فتح الباری میں بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، وقایت النفس عن الشرک والاعمال السیئہ والمواظبۃ علی الاعمال الصالحہ، کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو شرک سے بچایا جائے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ جس کی موت شرک پر ہو جائے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک مر جائے اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ نے جنت کو اس پر حرام کیا۔ تو پہلی تقوی کی بات یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس کو بچائے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اچھے اعمال میں اپنے نفس کو لگائے۔ اصلاح معاشرہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں سے کل مراد جو ہے قبر میں آنے والا کل، جب اپنے جن کے لیے آدمی ساری عمر کھپتا رہتا ہے، پھر آدمی جب کچھ نہ کرنے کے قابل رہ جاتا ہے، وہ لکڑی کے تختے پہ اسے لٹا دیا جاتا ہے، تو اپنے ہی اسے نہلاتے ہیں، اپنے ہی اسے کفناتے ہیں، اپنے ہی اس کو اٹھاتے ہیں، قبرستان لے جا کر خود ہی اسے دفناتے ہیں، پھر اس پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر واپس پلٹاتے ہیں۔
یہ حقیقت وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ قبر میں آنے والا کل ہے، اس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے دیکھو۔ آج رات کو جا کے تم سب لوگ دیکھو، جب بسترے پہ سونے لگو تو دیکھو، غور کرو کہ آپ لوگوں نے کل قبر میں آنے والا جو ہے کیا بھیجا ہے آگے۔ جب نیک آدمی کو رکھا جاتا ہے قبر میں، آ جاتے ہیں منکر و نکیر، آ جاتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے، ما تقولو فی ھذا الرجل، تو یہ جو تم میں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ ربی، میرا رب، میرا اللہ میرا رب ہے، ربی اللہ، اللہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اوپر سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، اس کو جنتی لباس پہناؤ، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، دروازہ کھول دو، جنتی ہوائیں اس کو آنی چاہیے۔ اور جب برے آدمی کو رکھا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے دین تیرا کیا؟ بولا لا ادری، مجھے نہیں پتا دین کون سا، رب کون سا، مجھے نہیں پتا۔ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس کو جہنمی، اس کے جہنمی، اس کے لیے بچھونا بچھاؤ، جنتی نہیں جہنمی لباس اس کو پہناؤ، اور جہنم کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو، گرم ہوائیں آئیں۔ دوسری روایت کے مطابق، ترمذی کی روایت، اللہ اکبر، وہ آدمی قبر میں رکھا جو جسے جاتا ہے، قبر اسے کہتی ہے تو میرے اوپر چلنے والوں میں سے بہترین آدمی تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قبر اس کے لیے کھل جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، نظر جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ قبر بڑے اس کے اعمال جو ہیں کام آتے ہیں۔ اور وہ جو کہتا ہے ہاں لا ادری، اس کا جو ہے جب اس کو رکھا جاتا ہے، قبر کہتی ہے مجھ پر چلنے والوں میں سے تو سب سے برا شخص تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے انگلیاں ڈالی، ایسے انگلیاں ڈالی، قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں جو ہیں اس طرح مل جاتی ہیں، اور اس پر 70 اژدہے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کو نوچتے ہیں اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے ایک بھی دنیا میں پھونک مار دے، سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے۔ کیا بھیجا ہے آپ نے کل کے لیے؟ سوچیں، نماز ساتھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب آدمی مرتا ہے تو قبرستان جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال، ایک اس کے اعمال۔ مال اور اولاد تو واپس آ جاتی ہے، اعمال وہاں رہتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے لیے وہاں اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ اب اعمال اچھے ہوں گے تو بات ہوگی نا، اصلاح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مجھے سعود صاحب کھانا کھلانا چاہ رہے تھے، میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا، میں اللہ کے لیے خالصتاً نہ رہا ہوں۔ میں چونکہ جانے والا ہوں قبر،
میرا انتظار کر رہی ہے، موت میرے ارد گرد گھوم رہی ہے، مجھے پتا ہے میرا وقت آیا ہوا ہے، میں جانے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے یہ سمندری سے تھوڑا سا کچھ فائدہ ہو جائے تو شاید قبر میں میرے کام آئے۔ اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہاں یہ دیکھے، یہ میری ایک نظم کبھی کبھی شوق چڑھتا ہے، لکھتا ہوں تو لکھ دیتا ہوں، کئی لکھی ہیں۔ یہ ہے امت کی بدحالی اور اس کا علاج، امت کی بدحالی اور اس کا علاج، نظم اخباروں میں چھپی ہے، یہ دنیا نوائے وقت وغیرہ میں چھپی ہے۔ امت مسلمہ آج ذلیل و رسوا کیوں ہو گئی؟ عزت و عظمت اسے جو ملی تھی وہ کیوں کھو گئی؟ اللہ ہے، اللہ ظالم نہیں، اللہ تو بڑا پیار کرنے والا ہے۔ عزت دے کے رب کسی سے چھینتا نہیں، قرآنی اعلان ہے یہ جو کبھی بدلتا نہیں۔ اللہ جب عزت دیتا ہے تو پھر نہیں لیتا، قرآن ہے یہ۔ اب امت مسلمہ کئی گروہوں میں بٹ گئی، غیروں کی پیروی میں راہ حق سے ہٹ گئی۔ آج کس کی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم غیروں کی نکالی کرو گے، بالش کے برابر بلش، ہاتھ کے برابر ہاتھ، پیر بھی۔ دوسری ترمذی کی روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، وہ جو روایت ہے کہ پاؤں کے برابر جوتی کے برابر جوتی، اور اس روایت کے الفاظ ہیں اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو میری امت میں بھی ایسا کوئی نہ کوئی بدکار ہوگا۔ تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، آج ان کی پیروی ہو رہی ہے، اور آج بہت کچھ ایسا کچھ سامنے آ رہا ہے کہ آدمی سنے تو کانپ جاتا ہے، اپنے آپ پہ قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری نظم جو ہے یہ مولوی صاحب آپ کو سنائیں گے، اور یہ جو ہے اسی طرح یہ میں نے اپنے بارے میں لکھا اور اپنے حوالے سے مٹی سے ہوں یہ انجام۔ جب مجھے کہتے ہیں نا بھائی آ جاؤ یہاں بیٹھو وہاں کرو، تو میں کیا کہتا ہوں؟ مٹی سے ہوں، مٹی ہی میں جانا ہے مجھے، اپنوں ہی نے اس میں دفنانا ہے مجھے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ بھی جو ہے یہ جو ہے وہ روٹی کا شوق رکھنے والے وہ یہ نظمیں چھپوائیں، معمولی سی بات ہے، نظمیں چھپوائیں اور آپ میں وہ تقسیم مولوی صاحب تقسیم کرائیں، لوگوں کو دیں آپ۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم کرنے والا، بہت مہربان ہے، یہ ہمارا ہی قصور ہے جو ہم اس کے رحم و کرم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ تو چاہتا ہے، اس نے تو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، شیطان سے کہا کیوں بھائی تو یہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ، سورہ صاد ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرتا، تکبر کیا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھا؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ سب سے پہلے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو۔ ہر بچہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس میں یہ بات ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہے کہ وہ دنیا میں نام کمائے، بڑا آدمی بن جائے، مال کمائے، لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے بات ہر انسان میں، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ آزمائش کا جو سلسلہ اس نے بنایا ہے وہ آزمائے گا، کیسے آزمائے گا؟ آزمائش اسی طرح ہوگی، چل بھئی چل چل
آگے بڑھ، دیکھ تو اچھے اور برے لوگوں میں یہی آ کے فرق پڑتا ہے. اچھے آدمی اپنے غلط جذبات کو، برے جذبات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ روزے کیوں فرض ہوئے؟ روزوں کی فرضیت پہ آپ نے کبھی کیا کہ دل کہتا ہے میں کھانا کھاؤں، دل چاہتا ہے پانی پیوں، پیاس بڑی سخت لگی ہوئی ہے، کام کیا ہے، زبان جو ہے لٹک رہی ہے، لیکن پھر آدمی اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھتا ہے. نفس کو قابو میں رکھنا، ضبط نفس، فلسفہ ضبط نفس، اور اس کو تعبیر کیا لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. وہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا رونا آتا ہے، بڑا روتا ہوں میں، بڑا ہی آج کل روتا ہوں، ممبر پہ روتا ہوں، گھر روتا ہوں، کل بڑا روتا رہا. آپ کے لیے 2-3 ایسی جو دیکھے حوالے تو میں بڑا روتا ہوں. مجھے عادت ہے کہ میں اپنا خطبہ لکھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے کسی کو ہمت توفیق دے. میرے پاس 4000 سے اوپر لکھے ہوئے خطبے ہیں. جامعہ سلفیہ کے 3 استاد اور ایک میاں فضل حق صاحب کا بیٹا نہیں، وہ میرے گھر آئے کہ یہ جو خطبے آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں یہ ہمیں دے دیں، ہم ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے شائع کر دیں گے. میری ماشاءاللہ بہت اچھی لائبریری ہے، کتابوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس تمام وہ کتابیں موجود ہیں جو پہلی اوریجنل اصل کتابیں عربی، تو پہلی کتابیں میں نے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، جب میں بولتا ہوں حوالہ دیتا ہوں، لکھتا ہوں تو حوالہ دیتا ہوں. وہ جو یا آپ کے لیے میں نے ایک تفسیر کا سیٹ بھیجا تھا، اب بھی ایک سیٹ لے کے آیا ہوں، کتابیں اور ہیں. آپ دیکھیں گے ہر کتاب میں وہ جو مصر سے مقالہ چھپک، اس کے اوپر ضیاء الحق صاحب کا لیٹر بھی لگا ہوا ہے. تو وہ جو تھا، اسی لیے مجھے کہنے لگے پی ایچ ڈی کریں، پی ایچ ڈی. اور میں نے کہا آپ مجھے پی ایچ ڈی کہتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی نے مجھے کتنی مرتبہ عورت کی سربراہی کی کتاب، کتنے حوالے اس میں. جب وہ کتاب میری بازار میں آئی، عورت کی سربراہی، بی بی بے نظیر آئی. بی بی بے نظیر جو آئی تو قلم کار ہوتے ہیں اخباروں والے، اکثر جو ہیں یہ مال کھاتے ہیں. تو جو وہ اس کے مال کھانے والے تھے، انہوں نے تعریف بڑی کی، یہ جی وہ فلاں ہوا، یہ ہوا، عورتوں کے حوالے. اور میں اس کا جواب لکھتا، میرا جواب تو نہ چھپتا، میرے جواب کا جواب چھپ جاتا. پاکستان ٹائم تھا، امروز تھا، سرکاری 2 اخبار. میں گیا دفتر، وہ پاکستان ٹائم والا تو مجھے نہ ملا، امروز والا مل گیا. میں گیا، اس نے میری بڑی عزت کی، اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا حضرت صاحب، نہ میری دکان ہے، نہ میری کوئی زمین ہے، نہ میرا کوئی کارخانہ ہے، میرے بچوں کی روٹی اسی کرسی سے وابستہ، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیا. تو وہ جو میرے مضامین تھے بنتے بنتے وہ اتنی موٹی عورت کی سربراہی کی کتاب بن گئی. تو وہ جو ہے ڈاکٹر وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر کا فون آیا، آپ کی کتاب آئی، مجھے نہیں ملی. میں کہا اچھا، میں کتاب لے کے گیا. کوئی آپ پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ وہ پہلے بھی مجھے کہتا تھا، وہ مولانا ثناء اللہ رسولی والی کتاب پہ کہتے تھے اس پہ کیا پی ایچ ڈی، وہ مجھے کہتا ہی رہتا تھا پی ایچ ڈی کرے. وہ جب میں نے اسلامیات کا ایم اے کیا، پھر عربی کا ایم اے کیا، تو میں کانووکیشن پہ نہیں گیا. اپنے میڈل تھے میرے 2، مجھے کہنے آپ کا گولڈ میڈل، سلور میڈل ہے، آپ لیتے ہی نہیں.
وہ میں نے کہا میں نے کیا کرنے میڈل شیڈل، میں تو وہاں دکانداری کرنے والا بیچنا ہوں، میں نے کیا کرنا لڑ۔ نہیں اس نے فون اٹھایا، ٹریجر کو فون کیا، مولانا اس وقت میرے پاس آئے ہیں اور وہ ان کے میڈل، اس نے کہا جی ابھی ان کو بھیجے، میں ابھی دیتا ہوں۔ چنانچہ میں ادھر گیا تو گولڈ میڈل، سلور میڈل، لوگ اپنے گلے میں ڈالے پھرتے ہیں، میں نے وہ الماری میں رکھے ہوئے ہیں، وہی ہیں پڑے ہوئے۔ تو بات یہ ہے اللہ کو گولڈ میڈل سلور میڈل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا، اگلا کیا جملہ ہے؟ ان الذین آمنوا، ذرا بولے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات۔ جب تک ایمان کے ساتھ اعمال جو ہیں نیک نہیں ہوں گے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل یہ جو ہے بات جو ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ نے دو راہیں دکھا دی، یہ ایک جنت کو جاتی ہے ایک جہنم کو جاتی ہے، اب تیری مرضی ہے، چاہے اس پہ چل چاہے اس پہ چل۔ اگر اللہ ہی ہدایت دیتے تو پھر جھگڑا کاہے کا رہ گیا؟ اس کی مثال یوں سمجھے کہ میں، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں آپ جو ہے اپنی ایک ٹانگ اٹھائیں اور یہ اپنے ہاتھ والا ہاتھ ہلائیں اور یہ اسی طرح دوسری اٹھائیں، کمال ہے۔ کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، باقی سارے کا سارا آپ کو دے دیا، چاہے جو مرضی اکٹھا کر لو۔ موت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اسی کے ہاتھ، زندگی اسی کے ہاتھ میں، مال دینا مال نہ دینا، دے کے بھی آزماتا ہے، محروم رکھ کے بھی آزماتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد کی روایت، مکے والے بڑا اصرار کیا کرتے تھے اگر تم نبی ہو تو یہاں نہریں چلا دو، باغات بنا دو اور یہ کر دو وہ کر دو۔ تو آپ تو چپ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے میرے نبی اگر کہو تو میں وادی بطحا کو سونے کا بنا دوں، سونا ہی سونا، مکے کے باہر حرم سے باہر نکلو تو سونا ہی سونا، جتنا مرضی اٹھاؤ، جس کی مرضی ہے اٹھائے، جتنا مرضی لے جائے۔ پتہ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اللہ نہیں، مجھے سونا نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ جب میں بھوکا رہوں تو حدیث کے الفاظ ہیں تضرعت علیک، تو میں تیری طرف تضرع کروں، تجھے پکاروں، اپنے صاحب کو جھکاؤں، اللہ تو ہی دینے والا ہے، دے دے۔ اور جب تو دے وَإِذَا شُبِّتُ، اور جب مجھے ملے تو میں حمد تو میں تیرا شکر ادا کروں، حمد تو شکر تو کا میں تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں۔ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے سونا مل جائے؟ ہائے، آپ دعا کی بات ہوئی، آپ نے بھی دعا کی، اللہم اجعل لأہلی رزقاً قوتا، یا اللہ میرے اہل کو اتنا ہی رزق دینا، قوتا، جتنا ان کو کفایت کرنے والا ہو، زیادہ نہ ہو۔ زیادہ رزق آ جاتا ہے تو آدمی پھٹ جاتا ہے۔ یہ مال ایسی بیماری ہے
کہ جب آئے تو آدمی کو اپنے آپ سے باہر نکال دیتا ہے، انسان اس کی نگاہوں کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا اوپر سمجھتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ میں بڑا سوچتا ہوں کہ اگر مال اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کے پاس سب سے زیادہ ہوتا۔ ابو بکر یوں مال خرچ نہ کر دیتے۔ ہائے ہائے، بڑا ہی رویا میں نے جب یہ دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، بیوی کو بلایا، بیوی آ گئی، اور ابو بکر وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ہجرت کا موقع آیا تو جو مال تھا 4-5 ہزار درہم تھے وہ ساتھ لیے۔ تو آخری وقت آیا، بیوی کو بلایا کہ میں نے بیت المال سے اتنا ہی مال لیا جتنا میرے لیے اشد ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود میرے پاس ایک بیت المال کا غلام ہے، ایک چادر ہے اور ایک اونٹ ہے۔ تم ایسا کرنا، جب میری روح قبض ہو جائے یہ تینوں چیزیں جا کے عمر کو دے دینا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ تینوں چیزیں پہنچی تو وہ رونے لگ، روئے جا رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آنسو بہے جا رہے ہیں، زمین پہ گر رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں ابو بکر تو نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی، ایسا معیار قائم کر دیا، اب اس معیار پہ کون پورا اترے گا ابو بکر؟ ترمذی کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں، آپ نے مال صدقہ کرنے کے لیے جنگ تبوک کا موقع تھا تو اتفاق ایسا ہوا میرے پاس بہت سا مال آ گیا، میں نے اس مال میں سے آدھا گھر رکھا، آدھا جھولی میں ڈالا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اتنا مال دیکھا، کہنے لگے عمر وہ اتنا مال لے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مثلہ، اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا۔ دیکھا کہ ابو بکر بھی آ رہے، وہ بھی آئے، وہ بھی مال لے کے آئے، ڈھیر لگا دیا، مال کا ڈھیر۔ ہو ابو بکر اتنا مال، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے ترکت لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا۔ کیا ہم میں یہ جذبہ ہے؟ میں بڑا ہی سوچتا ہوں کہ انصار میں قربانی کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ نے کسی بھائی کو کہے آجا میرے گھر میں آ کے تو آدھا گھر سنبھال لے، میرے کاروبار میں آ کے شریک ہو جا، میری دکان میں آ کے بیٹھ جا، میری کھیتی باڑی آدھی سنبھال لے؟ کوئی ہے کوئی ایسا کرے گا؟ کوئی ایسا؟ یہ انصار میں جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے مالوں، وہ دنیا کی تاریخ دیکھ ڈالے آپ کو ایسا حوالہ نہیں ملے۔ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ساری دنیا کی تاریخ دیکھیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی انصاری ہیں، اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اوے میرے بھائی، دینی بھائی، خوش ہو جا، میں ان سب میں سے زیادہ مالدار، میرے مال تو آدھے تیرے ہو گئے، باغ آدھے، سب کچھ آدھا ہو گیا،
تو اجڑا پجڑا آیا ہے، گھر میں جا، میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ، جو تجھے پسند آئے مجھے بتا دینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، جب مدت عدت پوری ہو جائے تو اسے شادی کر لینا۔ بلا ایسی روایت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ کاہے کے لیے؟ دین کے لیے، اللہ کے حاضر پانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنی بیویوں کو قربان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیسے مسلمان ہیں اب؟ کہاں ہے جذبہ؟ اظہار و قربانی کا جذبہ کہاں ہے؟ اسی لیے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عذاب الہی ہے۔ کالج میں پڑھتا تھا، 1 روپیہ ملتا تھا، 1 روپیہ۔ وہ 1 روپیہ لے کے ساتھ ایک دوست کو ساتھ لینا، آنے کے 2 کلچے، اتنے بڑے بڑے 2 کلچے آنے اور 2 آنے کے چنے، 4 آنے ہو، اتنا بڑا کلچا ہو، اپنا بھوک جو تھی اتر جاتی ہو، ٹھیک ہو جاتا۔ کوکو کولا نیا نیا آیا تھا، 5 آنے کی بوتل ہوتی تھی، چلو یہ بھی پیو، پیسے ہیں، پیسے ہو تو آدمی کا خرچ کرو، چلو کوکو کولا بھی پیو۔ 10 آنے کے 2 وہ آ گئے، وہ 2 آنے پھر بچ گئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب ہم دونوں سوچ رہے ہیں کہ 2 آنے کیسے خرچ کریں۔ وہ کہتا ہے یار پان کھاتے ہیں، بلیاں لال کرتے۔ اللہ اکبر، آنے کا پان، اور کہا گیا بڑا تیر مارا ہے 1 روپے میں۔ آج آپ مانگنے والے کو کہیں 10 روپے کا نوٹ ہے تو یہ 8 روپے واپس کو کہیں میرے پاس چینج نہیں، کیا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ عذاب الہی ہے۔ یہ جو برکت ساری ختم ہو گئی، عذاب الہی، بے برکتی، بے برکتی۔ کیا بات ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے رزق میں برکت ڈالتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، سردی کا موسم ہے، اب خندق کھودنی ہے، 10 ہاتھ جگہ ملی ہوئی ہے کہ یہ کھودنی، کھدائی ہو رہی ہے۔ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، شمائل ترمذی کی روایت، ترمذی میں بھی اور بھی مسند احمد میں بھی صحابہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں، یہ دیکھیے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، ایک پتھر پیٹ پہ بندھا ہوا، بھوک لگی ہوئی ہے، پتھر رکھ کے کپڑا باندھا، پیٹ کو دبا کے رکھا تاکہ جو ہے نا بھوک محسوس نہ ہو۔ سید الانبیاء مصطفی مجتبی رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، امام المتقین، رئیس المستغفرین، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، بشیر نذیر، سراج منیر، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، 2 پتھر۔ تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم کو بھوکا رکھتا ہوں اور گھر میں جا کے کھاتا ہوں؟ نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حال دیکھا، آپ سے اجازت چاہی، گھر گئے، بیوی سے کہا اللہ کے نبی کا حال تو بہت خراب ہے، کچھ گھر میں ہے تھوڑا سا۔ کہہ لی ہاں یہ ایک بکری کا یہ بچہ ہے اور یہ تھوڑا سا آٹا ہے، کوئی 4-5 آدمیوں کے لیے گزارا ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، جاؤ جا کے کان میں
کہنا کہ یہ تھوڑا سا کھانا ہے تو آپ آئیں، تو آپ 2-3 آدمی ساتھ لے لیں۔ بڑے ہی رازدار، دیکھو میاں مجھے رسوا نہ کرنا، دیکھو میں بتا رہی ہوں میرے پاس اتنا کھانا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو سب کو لے آئے ساتھ، ایسا نہ ہو۔ نہیں ایسا ہی کہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے قریب ہو کر بڑے ہی رازدارانہ انداز میں یہ پیغام دیا، لیکن آپ نے اونچی بلند آواز میں فرمایا اپنے صحابہ کو، او میرے جانسارو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، آؤ چلو۔ او جابر پسینے، او یہ کیا ہو گیا؟ او میری بیوی نے کہا میں نے ویسے کیا، یہ اللہ کے نبی۔ جابر جب تک میں نہ آؤں تم نے کھانے وانے کو ہاتھ نہیں لگانا، جا فکر نہ کرو۔ جا کے بی بی سے کہا او اللہ کے نبی تو سب کو لے کے آ رہے ہیں، تم نے جیسے میں نے کہا تھا ویسے کہا؟ ہاں ویسے ہی کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے سن لیا تھا نا؟ ہاں سن لیا، تو کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ حدیث کے 1400-1500 صحابہ آ گئے۔ آپ نے آ کے او دعا، ہائے 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 دعا، دعا اجیب دعوت الداعی اذا دعا۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا، مانگتا دیتا ہوں۔ اللہ میں آ رہا تھا راستے میں نے دیکھا کہ شاید مسجدیں بن رہی ہیں، وہ دیکھا تو وہ قبے اونچے نیچے قبریں ہیں، قبروں کو میں سمجھتا مساجد بن رہی ہیں، بڑی مسجدیں بن رہی ہیں سڑک پر۔ اللہ اکبر، اجیب دعوت الداعی۔ آپ نے آ کے دعا کی، لعاب مبارک ہنڈیا میں ڈالا، آٹے میں ڈالا، اب لگاؤ۔ اب روٹیاں لگ رہی ہیں، تندور سے نکل رہی ہیں، اور آپ خود اس میں سالن لے کے روٹی پہ رکھ کے صحابہ کو کھلا رہے ہیں۔ 1400-1500 صحابہ روٹی کھا کے چلے جاتے ہیں، برکتے اور دعا، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو میں نے جو جملہ ہے اجیب دعوت، جو پکارنے والا پکارتا ہے، تو یہاں جو ہے یہ قید نہیں رکھی گئی کہ پکارنے والا مومن ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کھلی بات ہے، جو بھی پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے پاس، بخاری کے الفاظ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے پوری اس کی تفصیل نقل کی ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی لونڈی میرے پاس آتی اور آ کے ایک عربی کا شعر پڑھا کرتی، تعجیب من ربی، تعجیب من ربنا، الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی۔ یہ جو ہے نا، وہ اس زمانے میں عورتیں چمڑے کی پیٹی پہنا کرتی تھی اور اس کے اوپر ہیرے وغیرہ لگا ہوتے تھے، تو اس کو وہ جو ہے نا، تو اس کو کہا کہ وہ جو ہے وہ میرے رب کے عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے، آگاہ ہو جاؤ، اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی۔ کہ یہ کیسا شعر ہے یہ جو تم پڑھتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں ایک فلاں قبیلے کے پاس لونڈی تھی، ان کے ہاں آئی، میں کام کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی اور انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن میں نے کہاں جانا تھا، میں ہی رہتی تھی، اور کوئی چھوٹا موٹا کام کرتی تھی، روٹی مل جاتی تھی، کھا لیتی تھی، گزر ہو رہا تھا۔
ایک دن میں ایک نو بیاہ تھا دلہن کو نہلانے کے لیے دریا پہ لے گئی، تو اس وہاں جا کے اس نے کپڑے وپڑے اتارے، وہ پیٹی بھی ساتھ ہی جہاں رکھ دی۔ تو اس کو جب میں نہلا کے فارغ ہوئی دوبارہ کپڑے پہنائے تو وہ پیٹی غائب۔ اب میں اور وہ دونوں تلاش کرتی رہی، پیٹی نہ ملی۔ جب واپس آئے تو گھر والوں نے کہا ہاں ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے نا، تو نے وہ پیٹی جو ہے وہ چوری کر لی، نکالو ورنہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ دیکھو اس نے بڑا کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا جب صبح لے کے چلیں گے اسے باہر۔ چنانچہ چند نوجوان میدان میں لے کر صبح اسے آ گئے، انہوں نے دائرہ بنایا، بیچ میں اسے کھڑا کیا، بول نکالتی ہے بتاتی ہے کہ نہیں، کہاں ہے بیٹی؟ یوم الوشاء، آئے ہائے ہائے، یوم الوشاء من تعاجیب ربنا الا ان بلدت الکفر انہو انجانی، آئے ہائے ہائے ہائے۔ کہنے لگی، حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے میرے ارد گرد دائرہ بنا لیا، اب میں سمجھی میری موت میرے سر پہ آ گئی۔ آج اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہی ہے جو آسمان۔ تو روایت کے الفاظ ہیں فدعوت اللہ، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ فدعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، میں نے جیسے ہی اللہ کو پکارا کہ اے مولا تیرے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں مشکل میں ہوں، تو ہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ دعا کی، دیکھا کہ ایک چیل آئی اور اس کے پنجے میں وہ پیٹی تھی، اور اس نے دائرے کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے، اچھی طرح چکر لگا کے وہ پیٹی سب کو دکھانے کے بعد این دائرے میں وہ پیٹی پھینک دی۔ میں نے کہا یہ لو تمہاری پیٹی، تم کہتے ہو میں چور ہوں، میری بات تم نے نہیں مانی، جو آسمان والا ہے میں نے اس کو پکارا، اس نے میری بات مان لی، میری مدد کر دی، یہ لو پیٹی سنبھالو۔ چنانچہ انہوں نے بڑی معافیاں مانگی، دیکھو ہم سے غلطی ہوئی، تمہارے ہم یہاں رہو گی، ہم تیرا مکان بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، جو کہو گی کریں گے۔ اور نہیں، اب میں نے تمہارے پاس نہیں رہنا، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ کے نبی مدینے آ گئے ہیں۔ چنانچہ میں مدینہ آئی اور میں نے آپ کے اسلام قبول کیا، بیٹھ کی، اور آپ نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے مسجد صاف کرنی ہے۔ اور میرے ناقص علم کے باوجود مولانا آپ بھی دیکھیں، صرف ایک شخص وہ عورت تھی جس کو مسجد نبوی میں جھونپڑا ڈالنے کی اجازت ملی، اور کوئی نہیں، وہی ایک عورت، اس کا جھونپڑا مسجد میں تھا، صفائی کرتی تھی۔ رات کے وقت فوت ہوئی، صحابہ نے بتایا نہیں، آپ قبر پہ گئے اور وہاں جا کے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے دعا کی۔ تو بات چلی، کہاں سے چلی؟ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ آپ لوگ ذرا کچھ قربانی دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز آپ نے ترجمے سے یاد کرنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد دعا جو مانگی تو صرف یہی دعا تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی پڑھے جا رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو وہ جو ہے اللہ کے سوا کون مدد کرنے والا ہے؟ یہ کل کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ وہی ہے، وہی چلا رہا ہے۔ اور آدمی کی زندگی کیا ہے؟ بچپن سے کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ کبھی آپ اللہ کو پہچاننا ہو
شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، منہ کو دیکھیں، دانتوں کو دیکھیں. اب میرے دانت جو ہیں بڑھاپے میں گر رہے ہیں، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں کہ یہ ہاتھ بنانے والا کون ہے، یہ انگلیاں بنانے والا کون ہے، یہ پاؤں دینے والا کون ہے، یہ آنکھیں، یہ کان. کوئی مجھ سے پوچھے یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے. آئے اللہ، انسان کا عضو، انسان کا جوڑ نعمت ہی نعمت ہے. کھڑے ہو جائیں، دیکھیں اپنے آپ کو. مجھے میں بڑی حیرت ہوتی، بڑا سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک پانی کے نطفے سے کس طرح انسان کو بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں کس طرح جوڑتا ہے. چلو بندہ بن گیا، لیکن یہ بچے کے چھوٹی چھوٹی آنکھیں، یہ کان چھوٹے چھوٹے، اور پیٹ میں اتنا بڑا کارخانہ. اور یہ کارخانہ آٹومیٹک ہے، یہ پیٹ میں لگا ہوا کارخانہ آٹومیٹک ہے. آپ کھاتے ہیں آٹومیٹک سارا کام چلتا ہے. اگر آٹومیٹک میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے، کھایا ہوا نہ نکلے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، زیادہ نکلے تب بھی جانا پڑتا ہے. آٹومیٹک سارا کام. یہ چکیاں لگی ہوئی ہیں، منہ میں چکیاں لگی ہوئی ہیں، آپ منہ میں ڈالتے ہیں، زبان پہلے دیکھتی ہے یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، پھینک دو، ٹھیک ہے چلو چکیوں کے والے اس کو پیسو اچھی طرح. معدے میں جاتا ہے، پھر معدے میں سے کس طرح وہ اس میں سے خون بنتا ہے، پانی بنتا ہے، پیشاب، فضلہ، کیا کیا بنتا ہے، اور پھر آگے چلتا ہے. سچ یہ کون کرتا ہے؟ کوئی انسان بنا سکتا ہے ایسا؟ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ اتنی موٹی سی بات جو ہے یہ سوچے، اپنی اصلاح کرے. اسی کے سامنے کل کو ہم نے جانا ہے. اور اللہ نے جو فرمایا سورہ حشر کی آیت پر غور کرے. دو مرتبہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو کل قبر میں آنے والا ہے اس کے لیے سوچو. تو آپ جو ہے ایک تو نماز کا ترجمہ یاد کریں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے اگر اس کو ترجمہ آتا ہے، وہ اس میں وہ جو ہے نا، جو نماز کی روح جو ہے اس کے جسم میں وہ پھیل جاتی اور بڑا مزہ آتا. صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ ترجمہ یہ جو ہے، اور پھر میں نے جب ترجمہ یاد کیا تو میں نے پریکٹس بڑی کی. صرف یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین، میں چپ ہو جاتا تھا، پھر وہ میری زبان حرکت میں آتی اور میں کوشش کرتا کہ اس کی آواز جو ہے، ترجمہ جو ہے دل سے نکلے. پہلے تو جب وہ بولتا کوشش کرتا تھا تو زبان منہ میں حرکت کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے وہ پریکٹس کر کے پھر یہ بات کر لی. عربی کا مقولہ من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، اللہ کا قانون. تو یہ ہے میں نے پریکٹس کر دی تو میں بڑا مزہ آنا، نماز پڑھنی بڑا مزہ آنا، دل سے آواز نکلنی، ترجمہ نکلنا، بڑی دیر لگنی، بڑا مزہ آنا. وہ جو تھا آغاز میں بڑی تہجدیں میں نے پڑھی ہے، بڑے روزے رکھے ہیں، کیونکہ میرا جو ماضی ہے کرکٹ کا زمانہ، میں نے بڑی دنیا دیکھی، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، امریکہ، بہت دنیا میں گھوما گھاما ہوں، بڑی دنیا دیکھی. تو پھر جب اللہ نے اس طرف لگایا تو بڑا روتا تھا، یا اللہ وقت ضائع کیا، میرے ماں باپ بہت ہی نیک، ہائے بڑے ہی نیک. میری ماں نے میرے 10 سال دیکھے. میرے استاد مولانا افتاح اللہ نے جمعہ پڑھایا، میں نے وہ باہر بیٹھتے تھے، 14 سال میرے پیچھے انہوں نے جمعے پڑھے.
باہر آتا تھا، کہنے لگے میں ماموں کانجن گیا تھا، امتحان وہاں سے لیا، تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ آپ وہاں جا کے تقریر کریں، اور میں وعدہ کر آیا ہوں کہ آپ آئیں گے۔ میں نے کہا 165 میل جانا، 165 میل آنا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بڑے بھائی نے، حافظ کو 50 سال انہوں نے قرآن سنایا، کہنے لگے دیکھ تیرے استاد وعدہ کر آئے ہیں، چل میں گاڑی چلاؤں گا، چلو۔ چنانچہ جمعہ پڑھایا میں نے، ان دن جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جمعہ پڑھایا، گھر آیا، گھر آ کے کھانا وانا کھایا، 5 بجے ہم نکلے۔ میرا معمول تھا ماں سے ملتا، ماں گلے لگاتی، میری داڑھی کو چومتی، میرے لیے دعا کرتی۔ ماں سے ملا، کہاں جا رہے ہو؟ میں کیا ماموں کانجن جا رہے ہیں، استاد صاحب وعدہ کر رہے ہیں، وہ پورا کرنا ہے۔ چلے گئے، یہاں آ کے 11 بجے وہاں پہنچے، 11 بجے 12 بجے میری تقریر شروع ہوئی، کو 1.5 گھنٹہ میں نے تقریر کی۔ بعد میں جب واپس آئے، وہ انہوں نے کہا بہت اچھا انتظام آپ کا کر رکھا ہے۔ فیصل آباد والے کہے نہیں، ہم نے آپ کو ساتھ لے کے جانا۔ فیصل آباد آ گئے، حاجی عبدالواحد صاحب کے گھر آئے، میں نے گھڑی دیکھی 3 بجے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نہ ہم اس وقت سو سکتے ہیں، تو نہ میں چونکہ بول کے آیا ہوں، جسم گرم ہے میرا، تو چلیں واپس چلیں۔ میرا بھائی کہا مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا چلے آپ گاڑی میں پیچھے سیٹ پہ سو جائیں، میں چلاؤں گا۔ جب وہ ہم گھر آئے تو صبح کے 5 بج رہے، میں نے دیکھا میری ماں وہیں بیٹھی۔ میں نے کہا ماں کیا بات ہے؟ کہنے نہیں تو جب سے گیا میں تیرے لیے دعا مانگ۔ ماں کہاں؟ باپ، میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کے پاؤں دھویا کرتا، اب کہاں سے تلاش کروں، کہاں سے پاؤں ان کو؟ اور جن کے ماں باپ زندہ ہے، غنیمت سمجھے، غنیمت۔ آئے مجھ سے پوچھے کوئی، یہ سب ان کی دعاؤں کا نتیجہ۔ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بجے نماز ہوتی ہے؟ 4:15 بجے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اور آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے نماز کے بعد کہ اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اب میرا وقت جو ہے مجھے آسانی کی ضرورت ہوئی۔ بخاری اور ترمذی کی روایت دونوں کو جمع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، کیا شان، کیا مرتبہ، کیا شان ہے، لیکن آخری وقت آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ، بخاری ترمذی کے الفاظ، ایک پانی کا پیالہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرہ مبارک پر ملتے ہیں، چادر ہے کبھی اوڑھتے ہیں کبھی اتارتے ہیں، اور ترمذی کے الفاظ ہیں رب اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی بیہوشیوں پر میری مدد فرما۔ بخاری، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے بلا، جبرائیل امین آتے ہیں، دم کرتے ہیں، بسم اللہ رقیقا واللہ یشفیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل عین حاسد۔ اللہ کوئی دم فائدہ نہیں دیتا، موت جب آ جاتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ موت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اور میرے لیے دعا کرنی ہے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ میں اب آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، چھوٹے بڑے، ظاہرہ پوشیدہ، قصدن ہوئے صابن ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ، دن رات ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، خطاؤں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اللہ، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ، جو تیرے پاس آ چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پہ رحم فرما، والدین پہ رحم فرما۔ اے پروردگار، اے رحیم، پاکستان پہ رحم فرما، گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیوں پہ رحم فرما، ان کا کوئی نیک سبب بنا، جو اپنے گھروں میں جا چکی ہیں ان کو وہاں آباد رکھنا، شاد رکھنا۔ اللہ، ہماری اولادوں کو نیک صالح دیندار متقی پرہیزگار نمازی بنا۔ اللہ، اللہ، ہر قسم کی محتاجی سے، ہر قسم کی مجبوری سے، ہر قسم کی معذوری سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے۔ یا اللہ، ہم میں پیار، محبت، ایثار و قربانی پیدا کر دے، جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، کدورت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ، ہمیں بھائی بھائی بنا دے، بھائی بھائی بنا دے، ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری اصلاح فرما، یا اللہ ہماری اصلاح فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی آزمائی سے محفوظ رکھنا، قیامت کے روز آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، حوض کوثر سے پانی پلوانا، آپ کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، وہاں شہداء کا، صلحاء کا، صدیقوں کا، نبیوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، سفر میں آیا ہوں، یا اللہ ان بندوں کے لیے آیا ہوں، یا اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ، میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، جو زندگی میں کیا اس کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو مناسب نہیں تھا میں نے کہا یا کیا اس کو معاف کر دے۔ اے پروردگار، اے رحیم، میری اور یہ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے ہمارے نصیب میں کر دے، جو بہتر نہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھنا، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے رکھنا، جنت میں ہمیں داخل فرمانا۔ اللہ، 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 اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں تو ہی جاننے والا ہے۔ یا اللہ، جو یہ چاہتے ہیں جائز ہے تو ان کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ انسان